الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ہماری گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، تعالیٰ جل شانہ نے اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی عنایت، اپنی بخششیں جو کہہ لیجیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یہ ایک مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر نہ معلوم لاکھوں انسان، لاکھوں، میں 100 نہیں کہہ رہا ہوں، میں 1000 نہیں کہہ رہا ہوں، لاکھوں انسان اس دنیا سے اللہ کے پیارے ہو گئے، اور وہ آج منو مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ اس کریم نے ہماری مقدر میں عمر لکھی تھی کہ ہم زندہ ہیں، اس رب کریم نے ہمارے مقدر میں رمضان لکھا تھا، تو الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایک عظیم المرتبت عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس وقت تھوڑی سی ایک تاریخ روزوں کے باب میں پیش کروں۔ شریعت مطہرہ کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، جب آئے ہیں، اس وقت عرب کے اندر نمازیں تھی، یہ نہیں کہ نمازیں نہیں تھی، نماز تھی۔ اہل مکہ اگرچہ مشرک تھے لیکن وہ نماز پڑھتے تھے۔ ان کی نماز کیا تھی؟ اگرچہ ان کی نماز سیٹیاں بجانا یہ ان کی نماز تھی، لیکن اس کو انہوں نے نماز کا نام دے رکھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے وہ نماز کے نام سے مانوس تھے، وہ جانتے تھے کہ صلاۃ کوئی چیز ہے، اور کیوں نہ جانتے، اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اللہ کے خلیل بن کر کے تشریف لائے، اور ان کی زندگی نمازوں سے معمور تھے۔ انہی کا بیٹا اسماعیل ہے علیہ السلام، ذبیح اللہ، اور انہی کی اولاد عرب ہے۔ تو نماز بہرحال وہ جانتے تھے، اگرچہ نماز کی صورت بدل دی تھی، نماز کا ڈھانچہ بدل دیا تھا۔ اسلام نے آ کر کے نماز کا ایک بہترین ڈھانچہ ہم کو دیا، اور وہ نماز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس پہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، خاموشی ہے، التحیات ہے، دعا ہے، درود شریف ہے، اللہ کے سامنے سر سجود ہونا ہے، تسبیحات کا ورد کرنا ہے۔ ایک نماز کے خاص صورت ہم کو عطا فرمائی۔ عرب نماز جانتے تھے، اور ادھر مدینے میں یہود اور نصارہ جو تھے وہ تو یقیناً بے شمار انبیاء بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور اہل کتاب تھے، اور ان کے پاس تورات اور زبور اور انجیل جیسی عظیم المرتبت کتاب موجود تھی، اور ان کے وہاں نماز کی عبادت بھی تھی۔ تو ادھر یہود و نصارہ کے وہاں بھی نماز تھی،
ادھر عرب نماز کے لفظ سے مانوس تھے، واقف تھے، لیکن نماز ان کی یہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتی تھی۔ ان کے وہاں حج بھی تھا، عرب کے وہاں حج تھا، وہ لوگ حج کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، وہ حج کرتے تھے، لیکن ان کی حج کیا تھی؟ تالیاں بجانا، برہنہ ننگے ہو کر کے طواف کرنا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جن کپڑوں میں گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ ہم طواف نہیں کر سکتے، تو وہ بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے۔ قریش کا حال یہ تھا، جو کعبۃ اللہ کے پاسبان تھے، متولی تھے، اور کعبۃ اللہ کی چابی جن کے پاس تھی، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ، بہت پاک دامن، بہت بڑے سمجھتے تھے، مقرب بارگاہ خداوندی سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حج ہم بھی کریں گے لیکن ہم عرفہ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عرفہ جو ہیں وہ حرم سے باہر ہیں اور ہم بڑے لوگ ہیں، اس لیے ہم عرفہ میں نہیں جائیں گے، وہ سیدھے مینا، اور مینا سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر مینا، اور پھر مینا میں ان کا مشاہرہ ہوتا تھا۔ یہ ان کا حج تھا۔ اور جہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے کپڑے اتار دیتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن حج تھا ان کے وہاں، جس شکل کا بھی تھا۔ وہ حج سے واقف تھے کہ حج کوئی عبادت ہے۔ ان کے وہاں خیرات اور صدقات بھی تھی۔ خیرات اور صدقات نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے بعد ہی ہے، خیرات اور صدقات بھی ان میں تھی۔ وہ کمپٹیشن کیا کرتے تھے خیرات اور صدقات کو، کہ آج آپ نے 10 آدمیوں کو کھلایا، ہم 20 آدمیوں کو کھلائیں گے۔ آپ نے 500 حاجیوں کو شربت پلایا، ہم 1000 حاجی کو شربت پلائیں گے۔ ان کی سبیلیں لگتی تھی وہاں، وہ ایک خاص قسم کا شربت بناتے تھے جس کو نبیذ کہا جاتا تھا، اور وہ حاجیوں کو نبیذ پلاتے تھے۔ وہ حاجیوں پر سخاوت کرتے تھے۔ ان کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹوں کے اونٹ قربان کر کے، ذبح کر کے کھلاتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام پر ہوتے تھے۔ تو خیرات اور صدقات دور جاہلیت میں بھی وہ واقف تھے صدقہ سے۔ حج دور جاہلیت میں بھی وہ واقف تھے اس سے۔ نماز دور جاہلیت میں بھی وہ لفظ صلاۃ سے واقف تھے، لیکن روزہ نام کی کوئی چیز عرب میں نہیں ملتی۔ یہود و نصارہ میں تھا روزہ، لیکن عرب میں، مشرکین مکہ میں روزہ نام کی کوئی چیز نہیں، وہ جانتے ہی نہیں تھی کہ روزہ کیا چیز ہے، وہ صوم کے لفظ سے ناواقف ہے۔ اسی لیے قرآن جس انداز سے اس امت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ہم نے تم پر، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ پر فرض کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عرب روزہ نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے، صوم کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز سے وہ ناواقف تھے، روزے سے، وہ صوم سے ناواقف تھے، اس میں ایک دم سے اگر حکم دے دیا جاتا پورے مہینے کا تو شاید عرب نہ رکھتے، ایمان لانے کے بعد بھی نہ رکھتے، اس لیے کہ کھانا پینا تو ان کی گتھیوں میں پڑا تھا، شراب ان کی عادت تھی، لڑائی جھگڑا ان کی عادت تھی، ہوس کو پوری کرنا اور خواہشات کو پورا کرنا یہ ان کی عادت تھی۔ وہ صوم سے ناواقف تھے، وہ روزے سے ناواقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کے باب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو شراب چونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی، اس لیے ایمان کے بعد بھی اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ایک دم سے شراب حرام نہیں کی، ایک دم نہیں، اور ایک دم سے اگر اللہ بریک لگا دیتا تو شاید وہ چھوڑتے بھی نہیں۔ تو کیسے اللہ نے؟ آہستہ آہستہ۔ پہلے اللہ نے حکم اتارا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، بھائی شراب جو ہے نا، خمر جو ہے،
اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. برائی بیان کی، حرام نہیں کیا، حرام نہیں، اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر آہستہ سے ایک حکم آیا، لا تقربوا الصلاة وانتم سقارا، نماز پڑھنے آؤ تو شراب پی کر نہ آؤ، نماز میں شراب کے ساتھ نہ آؤ، بغیر شراب کیا. اب آہستہ آہستہ حکم کی طرف جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب طبیعت بن گئی ان کی شراب چھوڑنے کی اور نفرت ہونے لگی شراب سے، تو اللہ نے حکم اتار دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ خمر، یہ شراب، یہ میسر، یہ جوا، یہ سب شیطان کا کام ہے، چھوڑو اس کو. فاجتنبوه، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے شراب پینے میں ناکامی ہے، جوا بازی میں ناکامی ہے تمہارے لیے. تو چونکہ شراب ان کی طبیعت بنی ہوئی تھی، اگر اللہ جل شانہ ایک دم سے منع کر دیتے تو اس صورت میں وہ اس شراب کو کبھی نہ چھوڑتے. آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو منع کر کے قریب کیا. روزے کے باب میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوا، چونکہ وہ روزوں سے ناواقف تھے، وہ صوم سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، آپ تمام وہ صورتیں پڑھ لے، اب تمام صورتیں وہ پڑھ لے جو صورتیں مکہ میں اتری ہے. ان صورتوں میں کہیں بھی مکی زندگی میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی طرف سے کوئی روزوں کا حکم نہیں آیا. روزوں کا حکم اللہ کی طرف سے تو بہت دور کی بات، پوری مکی زندگی میں جو 13 سالہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری، کبھی ان 13 سال میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی ثابت کر دیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے روزوں کا حکم دیا ہو. مکے میں روزوں کا حکم ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، روزہ ہے ہی نہیں وہاں. البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو مدینے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، 10ویں محرم کا آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی، بچایا تھا، سمندر پار ہو گئے تھے اور اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو ڈبایا تھا، غرق کر دیا تھا. تو چونکہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے نجات دی تھی، اس کے شکر میں ہم یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ، موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ ایک رسول ہیں، وہ ایک کتاب لے کر کے آئے ہیں تورات، اور میں بھی ایک کتاب لے کر آیا ہوں قرآن، میں بھی اللہ کا ایک نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں. تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کے اس اتباع کو ہم بھی اپنائیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا، اور یہ عاشورہ کا روزہ شروع میں فرض قرار دیا. فرض، پہلے ایک روزہ فرض ہوا، مہینہ نہیں تھا، ایک روزہ عاشورہ کا روزہ. یہ آہستہ آہستہ اب قرآن، حدیث، اللہ، اس کے پیغمبر ہم کو لے چلتے ہیں. کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے فرض، 13، 14، 15، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. 13، 14، 15 ایام 20، یہ 3 روزے فرض. قرآن کریم میں جو ہے ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین.
وہ ایام معدودات میں جن روزوں کو بیان کیا گیا ہے وہ رمضان نہیں ہے، وہ 3 روزے یہ ہیں، گنے چنے دن ہے، اللہ کہتا ہے گنے چنے دن ہے وہ 3 دن۔ تو پہلے عاشورہ کا روزہ فرض کیا، پھر آہستہ سے ہر مہینے کے 3 روزے فرض کیے، پھر اللہ کی طرف سے حکم اترا، اور وہ حکم یہ تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن جب ابتداءً روزہ آیا تو اللہ کی طرف سے اجازت تھی۔ کیا اجازت تھی؟ اجازت یہ تھی کہ بیمار کو اگر وہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، نہ رکھے کوئی عرض نہیں، مسافر کو اختیار، اور اجازت یہ تھی کہ حتیٰ کتّا جوان بھی اگر روزہ چھوڑنا چاہے شروع میں تو اجازت تھی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی عرض نہیں، بس فدیہ دے دیا کرے۔ یاد رکھو یہ شروع کا مسئلہ ہے، اسٹرکٹلی حکم نہیں آیا تھا شروع میں، اس لیے کہ امت روزے سے نامانوس تھی، واقف نہیں تھی، اس امت کو آہستہ آہستہ لے چلنا تھا، اس لیے پہلے عاشورہ کا روزہ دیا، دوسرے نمبر پر 3 روزے دیے ہر مہینے کے، اور اس میں اختیار دیا، اور وہ اختیار یہ دیا کہ جوان ہو روزہ رکھ سکتا ہو تو بھی اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ من کان منکم مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر دے دیا کرے۔ لیکن اس وقت روزہ شروع ہو جاتا تھا عشاء کے بعد سے۔ خوب سمجھے، میں ایک تاریخ روزوں کی بتا رہا ہوں، عشاء کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، آنکھ لگ گئی، سو گئے، روزہ شروع۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کر کے آئے تھے کھیت میں، فارمر تھے، کھیتی کرتے تھے، شام میں کھیتی کر کے آئے، روزہ تھا ان کا، گھر میں کچھ کھانا نہیں تھا، وہ جو خرید کر کے لائے اور بیوی سے کہا کہ اچھا جو پیس لو اور روٹی ووتی ترکاری وغیرہ بنا لو۔ بیوی کھانا بنانے لگی، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ اب جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اب وہ کھا نہیں سکتے تھے، اب وہ پی نہیں سکتے تھے، ادھر دن بھر کے بھوکے تھے، روزہ تھا، ادھر کھانا پینا کچھ نہیں ملا تھا، رات ہو گئے پھر بھوکے۔ تو اب حال یہ ہوا کہ صبح اٹھنے کے بعد ان کو بے ہوشی آنے لگی، اور حد درجہ بے ہوشی ہونے لگی۔ حق تعالی جل شانہ وعظم والہ نے اس امت پر بڑا کرم اور بڑا احسان کیا۔ ان احسانوں میں سے ایک احسان اللہ نے یہ فرمایا، ان احسانوں میں سے ایک احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ اس امت کو جو عشاء کے بعد روزہ شروع ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری حالت کو خوب جان لیا۔ اسی درمیان ایک واقعہ اور پیش آ گیا جو بخاری شریف میں ہے، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آنکھ لگ گئی تھی، روزہ شروع ہو گیا تھا، اور روزہ شروع ہونے کے بعد بیوی سے ملاقات کر لی، مجامعات کر لی، جبکہ رات میں سو جاتے تھے، روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب ملاقات و مجامعات ممنوع تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تمہارے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ رات میں کیا خیانت ہوئی، اور تمہارے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری بے ہوشیوں کے مسئلے ہو رہے ہیں، حالات ہو رہے ہیں، تم لمبا روزہ رکھ نہیں سکتے ہو، عشاء سے تمہارا روزہ مشکل تمہارے لیے معلوم ہو رہا ہے۔ اچھا اب میں تمہارے لیے تخفیف کرتا ہوں، مسائل ہلکا کرتا ہوں اور مسئلے میں ڈھیل کرتا ہوں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ فرمایا اب مسئلے میں ڈھیل دے کر کے میں روزوں کو تمہارے لیے آسان کرتا ہوں، اب تمہارا روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ یہ آسانی در آسانی در آسانی در آسانی آئی۔ میری ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے
کہ عرب میں نماز بھی تھی، وہ نماز لفظ صلاۃ سے واقف تھے، عرب میں حج بھی تھا، وہ حج کرتے تھے چاہے جس انداز کا حج کرتے تھے، کپڑے بغیر کپڑوں کے، اور عرفہ میں نہ جانا، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، لیکن وہ حج کرتے تھے، وہ خیرات بھی کرتے تھے، سخاوت بھی کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے بھی تھے، یتیموں کو دیتے بھی تھے، بیواؤں کو دیتے بھی تھے، لیکن روزہ نہیں تھا ان کے وہاں، صوم نہیں تھا۔ اور مکی زندگی کی ساری صورتیں پڑھتے چلے جاؤ، کسی صورت میں روزے کا تذکرہ نہیں ہے، اور مکی زندگی 13 سال آپ دیکھتے چلے جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے کوئی روزے کا حکم بھی نہیں دیا۔ البتہ حضرت مدینے میں تشریف لائے تو مدینے آنے کے بعد سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، ایک روزہ، پھر وہ منسوخ ہوا اور ہر مہینے کے 3 روزے آئے، جس کو ایام معدودات میں بیان کیا گیا، اور وہ 3 روزے ایام 20 کہے جاتے ہیں، جو 13، 14 اور 15 ہے، یہ ہر مہینے کے 3 روزے۔ پھر اس کی بھی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، البتہ اس کی سنیت کو باقی رکھا گیا کہ ہر مہینے کے 3 روزے سنت ہے، اور عاشورہ کا روزہ بھی سنت ہے، اور اس کی جگہ پر رمضان کا روزہ آ گیا، اور پورے مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا، لیکن اختیار کے ساتھ تھا کہ جس کو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ جوان کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو نہ رکھے، فدیہ دے دیا کرے۔ بعد میں اس کو بھی منسوخ کر دیا، اور پھر اللہ حکم لے آیا کہ اب فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ہو جو جوان ہو، طاقتور ہو، جس کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، اب اس کو روزہ رکھنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ وہ فدیہ دے کر کے اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ رات سے شروع ہوتا تھا، عشاء کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا، اور حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس آیت کے ذریعے سے صبح صادق کے وقت سے غروب آفتاب تک کے روزے کو اس امت پر فرض کیا گیا، اور پھر اس حکم پر ہمیشہ کا دوام کا حکم لگا دیا گیا کہ الی یوم القیامہ اب یہی مسئلہ چلے گا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ ہوگا۔ البتہ بیمار کو اجازت رہے گی کہ اگر وہ اپنی بیماری کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ دیکھ لے، رمضان گزرنے کے بعد اگر اچھا ہو جاتا ہے، اور اچھا ہونے کے بعد اگر وہ اس کی قضا کر سکتا ہے تب تو قضا کر لے، اور اگر قضا کرنے کی بھی ہمت و طاقت نہیں ہے اور بیمار چلتا رہا تو پھر اس صورت میں اس کا فدیہ دینے کی اس کو اجازت ہے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر دینا ہوگا۔ اب ایک صدقۃ الفطر ہمارے وہاں جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے، یہاں جو لگایا گیا ہے وہ $7 ہے، لیکن میری آپ سے اس سلسلے میں گزارش ہے کہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے وسعت دی ہے تو پھر اس صورت میں یہ تو منیمم لگایا گیا ہے، جو $7 ہوتے ہیں وہ ایک منیمم لگایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صدقۃ الفطر تو کھجور سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، صدقۃ الفطر تو پنیر کے ذریعے سے بھی حضور نے ادا کروایا ہے، صدقۃ الفطر تو گیہوں سے بھی ادا کروایا ہے، صدقۃ الفطر تو جو سے بھی ادا کروایا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جب صدقۃ الفطر ادا ہوا ہے تو ہم اپنے روزوں کا بدلہ دینا چاہ رہے ہیں، تو اگرچہ ہم بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے روزوں کا بدلہ اور تحفہ اور ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو کیا میرا رب اتنا سستا ہے کہ ہم $7 میں اس کو راضی کر لیں؟ ہم کیوں زیادہ صدقۃ الفطر اللہ کو نہ دیں کہ میرے ایک روزے کا بدلہ اور فدیہ میں 7 کے بجائے $15 دے دیتا ہوں، $20 دے دیتا ہوں، اس لیے کہ $20 دیتے ہوئے بھی وہ رب اگر روزے کا ثواب عطا کر دے تو بہت بڑا احسان ہو جائے گا، بہت بڑا احسان ہوگا۔ میرا بچہ جب شاپنگ میں جاتا ہے تو ایک موقع پر $100 کے کپڑے خرید کر کے آ جاتا ہے، تو مجھے تو اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے، بدلہ ادا کرنا ہے، تو پھر ہم کیوں زیادہ سے زیادہ منیمم؟ شریعت کے باب میں ہمارا ذہن یہ ہو گیا ہے کہ منیمم، اور دنیا کے باب میں ذہن ہو چکا ہے میکسیمم۔ جتنا مہنگا ہو خریدو، جتنا مہنگا ہو خریدو، پینٹ جتنی مہنگی ہو خریدو، کپڑا جتنا مہنگا ہو خریدو۔ اگر دکاندار نے ہمیں $10 کی چیز بتائی، ہم کہتے ہیں اس سے بڑھیا ہو تو بتاؤ، اسے اچھی ہو تو بتاؤ، اسے اعلیٰ ہو تو بتاؤ، ارے کوئی اچھی کوالٹی بتاؤ۔
وہ کہہ رہا ہے $40 کی، کوئی عرض نہیں، میں دے دوں گا، 40 تو 40۔ تو ہم نے دین کے باب میں منیمم اور دنیا کے باب میں میکسیمم، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ دنیا کے باب میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کھایا وہ ختم، جو پیا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور تمہارا کیا ہے؟ جو چھوڑا وہ تمہارا نہیں، وہ تمہارے وارثوں کا ہے، نہ وہ مکان تمہارا، نہ جائیداد تمہاری، نہ پراپرٹی تمہاری، نہ پیسہ تمہارا، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ جو تم نے اپنے حیاتی میں اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تمہارا ہے۔ تو پھر ہم اپنے روزوں کے بدلے میں کیوں زیادہ خرچ نہ کریں، اور ایک ایک روزے کا فدیہ $20 $25 ہم کیوں اپنے رب کو نہ دے دیں تاکہ میرے روزے کا بدلہ اللہ ادا کر دے۔ تو قرآن نے جوانوں کے باب میں تو یہ کہہ دیا کہ جس کو روزوں کی طاقت ہو اس کو اب روزہ رکھنا پڑے گا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ البتہ بیمار کو اجازت تھی، لیکن بیمار کو بھی یہ کہا کہ تیری بیماری ایسی ہے کہ جو رمضان کے بعد اچھی ہو سکتی ہے، تو تو رمضان کے بعد روزوں کی قضا کر لینا، لیکن تیری بیماری ایسی ہے کہ تو روزوں رمضان کے بعد بھی اچھا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس صورت میں تو چاہے تو فدیہ دے سکتا ہے، کوئی عرض نہیں۔ اسی طرح مسافر کو بھی اجازت دی گئی کہ مسافر کو یہ کہا گیا کہ تو سفر میں ہے اور سفر شرعی میں چل رہا ہے، تو اس صورت میں تجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن تجھے رمضان کے بعد اس کو فدیے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسافر کو فدیے کا مسئلہ نہیں، مسافر کو تو رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ہوگا، وہ قضا کرے گا اپنے روزوں کی۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے کچھ سہولتیں، لیکن حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو صمت فی حالت السفر فبہا ونعمت۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حالت سفر میں بھی اگر روزہ رکھ لو تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ رمضان کے بعد روزہ رکھو گے تمہیں روزے کا بدلہ تو ہو جائے گا، لیکن رمضان کی انوار کہاں ملیں گی، وہ برکتیں کہاں ملیں گی جو رمضان میں ملتی، وہ انوار کہاں ملیں گے جو رمضان میں مل رہے ہیں۔ اس لیے اور پھر اس زمانے کے سفر ہوتے تھے جو اونٹوں پر، کھچر پر، گھوڑوں پر، اور سخت گرمی کے اندر ان کے سفر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کچھ وسعت بھی تھی، کچھ گنجائش بھی تھی۔ ہمارے سفر گاڑیوں میں ہوتے ہیں، اے سی گاڑیوں میں ہو رہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بڑے اطمینان سے سفر کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ہم حالت سفر میں بھی روزہ رکھ لیں۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابواب جمعہ کے اندر بھی کہ شریعت مطہرہ نے مسافر کو جمعہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن عطا فرماتے ہیں امام بخاری نے نقل فرمایا کہ وہ اذان کو سنے تو اس کے لیے اولا اور بہتر یہی ہے کہ وہ جمعہ پڑھ لے، وہ خامخواہ ہیلے نکال کر کے جمعہ نہ چھوڑے کہ چلو مجھے تو اجازت ہے سفر کی بنیاد پر میں ظہر پڑھ لوں۔ اگر وہ اذان سن رہا ہے اور اس کے لیے گنجائش ہے تو وہ جمعہ پڑھ لے۔ اسی طرح رمضان کے بعد میں بھی یہ ہے کہ اگر آرام دہ سفر ہے، اطمینان ہے، تو اس صورت میں ہمیں جو ہے حالت سفر کے اندر بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ تو بیمار کو اجازت ہے، مسافر کو اجازت دی گئی، اسی طرح ضعیف اور کمزور کو اجازت دی گئی کہ جو ضعیف ہے، جو کمزور ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ فدیہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اپنے بدلے میں اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ اور وہ وہی مسئلہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، لیکن خوب سن لے کہ ایک صدقۃ الفطر میں منیمم نہ چلا کریں، میکسیمم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب آپ اپنی اولاد کے لیے ہزاروں ڈالر چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو کیا آپ اپنے روزوں کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا منیمم لے کر کے چلیں گے $7؟ اس سے زیادہ کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ میں نے روزوں کی ایک تاریخ آپ کو بتائی کہ ابتداً روزہ کیسے آیا، اور یہ آہستہ آہستہ روزے کو اس لیے مشروع کیا گیا کہ عرب کے اندر نماز بھی تھی، حج بھی تھا، خیرات بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن روزہ نہیں تھا، اور جو چیز نہیں تھی اس سے وہ مانوس نہیں تھی، اور جب وہ مانوس نہیں تھے تو ان کو آہستہ آہستہ مانوس کیا گیا۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی جو مہینے ہیں 12 مہینے، ان 12 مہینوں کے اندر روزوں کے لیے رمضان ہی کا انتخاب کیوں کیا؟
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ربیع الاول میں روزے فرض کر دیتا ہمارے لیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اللہ کے لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود و سلام نازل ہو ذات اقدس پر، آپ کی ولادت مبارکہ بھی ربیع الاول میں ہے، اور آپ کا انتقال پرملال بھی ربیع الاول میں ہے، آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں ہے، تو وفات بھی ربیع الاول میں، ولادت مبارکہ بھی ربیع الاول کے اندر، تو پھر روزوں کی فرضیت اللہ رمضان میں ربیع الاول میں کر دیتا، یا روزوں کی فرضیت محرم میں کر دیتا، اس لیے کہ محرم میں بے شمار واقعات پیش آئے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون اور فرعونی قوم سے اسی مہینے میں نجات عطا کی تھی، تو اس کی ایک برکت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اسی مہینے میں محرم کے کنارے پر لگی تھی، تو اس مہینے کی برکت ہے، اور بہت سارے واقعات اسی مہینے میں پیش آئے ہیں، تو اللہ نے نہ محرم میں روزے فرض کیے، نہ ربیع الاول میں فرض کیے، آخر رمضان ہی۔ اس کا جواب یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل ینزل انزال، عربی گرامر کے اعتبار سے ایک ساتھ اتاردا۔ اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر رمضان کے مہینے میں اپنا پورا قرآن اتار دیا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے اندر 23 ایئرس کے اندر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، اللہ اپنے پیغمبر پر قرآن کو پہلے آسمان سے اتارتا رہا۔ اب شاید آپ سائنسی دنیا میں رہتے ہیں، گوگل کی دنیا میں رہتے ہیں، چونکہ آج کل تو لوگوں نے مولانا گوگل کو اپنا امام بنایا ہے، تو ذہن میں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 23 سال میں مسائل پیش آنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں پہلے ہی کیسے اتار دیا؟ وہ تو جب مسئلہ پیش آتا تب اتارتا، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جتنے مسائل دنیا میں پیش آنے والے تھے ان تمام کو پہلے سے لوح محفوظ میں جمع کر کے آسمان دنیا کے اوپر اتار دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال تو اس پر بھی ہوگا کہ کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھوا دی ہم سب کی، ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، زمین وجود میں نہیں آئی، آسمان وجود میں نہیں آیا، انسان وجود میں نہیں آیا، جن وجود میں نہیں آیا، فرشتے وجود میں نہیں آیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ اکتب، لکھ، تو کہا کیا لکھوں رب کریم؟ فرمایا قیامت تک کے حالات لکھ، اور قلم لکھتا چلا گیا جو قیامت تک پیش آنے والے مسائل ہیں، تو اس پر بھی اشکال تو ہوگا، سوال اس پر بھی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ غیب کی باتوں کو جاننے والا، حاضر کی باتوں کو جاننے والا، ظاہر کی باتوں کو جاننے والا، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اس کے پاس سارا علم ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، زمین اس کی مخلوق، آسمان اس کی مخلوق، انسان اس کی مخلوق، سمندر کے ساری مخلوق اس کی مخلوق ہے، چرند و پرند اس کی مخلوق ہے۔ تو قیامت تک کیا مسائل پیش آنے والے ہیں وہ اس رب کریم کو پہلے سے معلوم ہے، اور جب پہلے سے معلوم ہے تو اس رب نے اپنے علم کے مطابق، اپنے علم کی بنیاد پر ان سارے کلام کو اپنی زبان سے بول کر لوح محفوظ میں محفوظ کیا، اور پھر لوح محفوظ سے رمضان المبارک کے اندر پہلے آسمان کے اوپر اس کو نازل کر دیا، اور 23 سال میں جبریل امین علیہ السلام جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو لے کر آتے رہے۔ تو چونکہ قرآن کریم نازل ہوا رمضان میں، اس قرآن کی برکت پر، قرآن کی نسبت پر اللہ نے روزوں کو رمضان میں رکھا۔ فخر رازی رحمت اللہ علیہ، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ سارے اکابر یہ لکھتے ہیں کہ روزوں کی بنیاد پر قرآن رمضان میں نہیں آیا،
قرآن کی بنیاد پر روزے آئے ہیں رمضان میں. مسئلہ سمجھنا, روزوں کی بنیاد پر رمضان میں قرآن نہیں آیا, قرآن پہلے آیا رمضان میں, اور پھر ان قرآن کی برکت سے, قرآن کی نسبت پر اللہ نے رمضان کے روزوں کو مشروع فرمایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب نسبت قرآنی پر رمضان کے روزے ملے تو قرآن کی ایک بڑی عظیم المرتبت فضیلت ہے, بہت اعلیٰ درجے کی فضیلت. اس کی نسبت پر تو اللہ نے روزے عطا کی, لیکن افسوس صد افسوس کے بن پڑے ہوئے ہیں. مبارک مہینہ چل رہا ہے اور بن پڑے ہوئے ہیں, تلاوت قرآن کرنے والے کوئی نہیں. مبارک مہینہ چل رہا ہے, جس کی نسبت پر رمضان ملا, جس کی نسبت پر روزے ملے, لیکن تلاوت قرآن کرنے والے کوئی نہیں. اسی لیے اگر آیات میں آپ غور فرمائیں, میں بہت نیچے اتر کر کے آپ کو ایک مضمون سمجھاؤں. پہلے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا, پہلے روزوں کا بیان اللہ نے فرمایا. اس کے بعد فوراً اللہ بیان کر رہا ہے آگے چل کر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں آج کی اس مجلس میں صرف ایک بات اخیر میں عرض کر دوں, کل انشاءاللہ تعالی قرآن کے باب میں اور ان آیات کے ربط کے باب میں عرض کروں گا. ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو وجود رکھے ہیں. ایک وجود حیوانی ہے, حیوان, ہم انسان ہیں, حیوان ہے. حیوان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک حیوان ناطق ہوتا ہے, ایک حیوان غیر ناطق ہوتا ہے. یہ جتنے جانور ہیں یہ حیوان غیر ناطق ہے, یعنی بولتے نہیں, گونگے ہیں. اور ایک حیوان ناطق ہے, ہم ہیں بولنے والے حیوان, حیوان ہم بھی. اللہ نے ہم میں وجود حیوانی رکھی. وجود حیوانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جانور ہے, حیوان ہے, لیکن اعلیٰ صفات سے اللہ نے ہم کو بنایا اور نام دے دیا انسان, ورنہ ہے ہم حیوان. اور وجود حیوانی کی ساری ضرورتیں, خوب سمجھ لو, وجود حیوانی کی ساری ضرورتیں زمین سے پوری ہوتی ہیں. ہمارا کھانا, ہمارا پینا, چاہے وہ فروٹ کھاؤ, چاہے پانی پیو, چاہے غلہ اور اناج کھاؤ, چاہے کوئی بھی چیز کھاؤ, یہ ساری چیزیں مٹی ہی ہے. چاول, گیہوں, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مٹی ہے. پھل فروٹ یہ مٹی ہے, پانی یہ مٹی ہے, ساری چیزیں مٹی. تو وجود حیوانی کو پالنے کے لیے, اس جسم کو پالنے کے لیے حق تعالی نے جتنی چیزیں ہم کو عطا فرمائی وہ زمین سے عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو اس وجود حیوانی کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے, قبر ہی میں دفن کر دیا جاتا ہے, مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے, چونکہ وہیں سے ہم آئے ہوئے ہیں. یہ تو ہوئی وجود حیوانی. اور ایک ہم میں اللہ تعالیٰ نے وجود روحانی رکھی ہے. وجود روحانی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک روح رکھی جو حقیقت میں انسان ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, میرے رب کا حکم ہے وہ. یہ وجود روحانی ہے. اور یہ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے اس لیے اس کا کھانا بھی وہاں سے ہوگا, اس کا پینا بھی وہاں سے ہوگا. تو اس کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ یہ نہیں جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. اس کا کھانا نماز ہے, اس کا کھانا روزہ ہے, اس کا کھانا زکوٰۃ ہے, اس کا کھانا حج ہے, اس کا کھانا اچھے اخلاق ہے, اس کا کھانا اچھے کیریکٹر ہے. یہ سب روح کی غذا ہے جو آسمان سے آئی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں جسم زمین میں جاتا ہے, روح اوپر جاتی ہے. جو جہاں سے آیا وہ وہاں جاتا ہے. اب ہمارا حال یہ ہے, میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ روزہ آیا کیوں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی جو ہے, ہماری محنت وجود جسمانی پر ہے. اس جسم کو بنانے کے لیے, میرا جسم بنے, اس کے لیے میں
بہترین سے بہترین دوائی بھی کھاتا ہوں، اس کے لیے میں بہترین سے بہترین غذا بھی کھاتا ہوں، اس کے لیے بہترین فروٹس بھی لیتا ہوں، اس کے لیے شاندار شربت اور جوس بھی پیتا ہوں۔ ہماری ساری محنت، کمائی ہماری، دوڑنا رات اور دن، یہ سب کا سب جو ہے اسی وجود حیوانی کو پالنے کے لیے ہے، اس حیوان جسم کو پالنے کے لیے ہے۔ اور جب یہ وجود حیوانی کھا کھا کر مست ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وجود روحانی جو ہے ہماری، وہ روح کمزور پڑ گئی، اور اتنی کمزور پڑ گئی، اتنی کمزور پڑ گئی، اتنی کمزور پڑ گئی کہ اب اس روح کو نماز کی طرف جانے کا بھی شوق نہیں رہا، اس روح کو عبادت کی طرف چلنے کا بھی شوق نہیں رہا، اس کو قرآن پڑھنے کا بھی شوق نہیں رہا، اس کو درود پڑھنے کا بھی شوق نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود جسمانی جو ہے اس پر اتنی محنت ہو گئی ہے کہ وجود روحانی کمزور ہو گئی۔ حق تعالی نے روزہ دیا۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ کھانا کم ہو، پینا کم ہو، سونا کم ہو، باتیں کم ہو، تو ہمارا وجود جسمانی کمزور پڑ جائے، یہ وجود جسمانی جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اور جب وجود جسمانی کمزور ہوگا تو وجود روحانی اوپر آئے گا، ترقی کرے گا، اور جب ایسا ترقی کرے گا، ایسا ترقی کرے گا کہ جس کے نتیجے میں اللہ سے بات کرنے کے ہم لائق ہو جائیں گے۔ ہماری روح جو ہے وہ تعالیٰ جل شانہ سے بات کرنے کے لائق ہو جائے گی۔ اسی لیے میں اجمالاً ایک نقطہ یہاں سمجھا دوں کہ پہلے حق تعالیٰ جل شانہ نے روزے کا بیان کیا، اس کے بعد قرآن کا بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دن میں تم بھوکے رہے، پیاسے رہے، خواہشات سے دور رہے، حتیٰ کہ حلال چیزوں کو بھی نہیں کھایا۔ حرام تو بہت دور کی بات، حلال چیزوں کو بھی تم نے نہیں کھایا، تو تمہارا وجود جسمانی کمزور پڑا، وجود روحانی نے ترقی کی۔ غروب آفتاب کے بعد جہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اب قرآن کو پڑھ کر یا قرآن کو سن کر اللہ کے کلام کی بارش برساتے ہیں، اسی روح کے اوپر جو روح ہماری ہے، جس کو کچھ ترقی ہوئی ہے کھانا چھوڑ کر، پانی چھوڑ کر، جوس چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر روزوں کے ذریعے سے جو ذرا سی ترقی ہوئی، اس پر ہم نے اللہ کے کلام کی عشاء کے بعد تراویح کے اندر بارش برسائی۔ اللہ کے کلام کی ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے روح تازہ ہو گئی، اور ایسی تازہ ہوئی، ایسی تازہ ہوئی کہ اب اللہ سے بات کرنے کے لائق بن گئی۔ جب اللہ سے بات کرنے کے لائق بن گئی تو اللہ نے آگے تیسری آیت میں فرمایا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا میرے پیغمبر، جب میرے بندے تجھ سے پوچھے تو ان کو کہہ دینا میں تم سے بہت قریب ہوں، آ جاؤ مجھ سے بات کر لو، اس لیے کہ دن میں بھوکے رہ کر تم نے اپنے روح کو ترقی دی، اور رات میں تراویح پڑھ کے اللہ کے کلام کی بارش کو اتارا ہے، تو تم میرے قریب ہو چکے ہو، تم مجھ سے گفتگو کرو، میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ ایک ربط ہے، اسی لیے ایک رکوع کے اندر ان تینوں آیتوں کو ذکر کیا گیا۔ یہ جو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کا جو ربط ہے، میں نے کسی تفسیر میں نہیں دیکھا، لیکن چونکہ میں نے برسوں قرآن کریم کی تفسیر اور جلالین پر آئی ہے تو بندے کے ذہن میں یہ ایک نقطہ تھا، اور میں جگہ جگہ اس نقطے کو پیش کرتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں روزے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل میں عظمت قرآن پر کچھ گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لروزان، اللهم العون بالصوم والصلاة وتلاوة القرآن يا رب العالمين، اللهم أعنا بالتلاوة القرآن والصلاة والصيام یا رب العالمین۔ اللہم انکا عفو کریم الرحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
اس مہینے کے اندر مہینے کی عظمت سمجھ کر ہمیں روزوں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، کثرت سے اپنا وقت تلاوت میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم تجھ سے ہمارا پہلا دن ہے روزے کا، اے اللہ تیرے قہر و غضب سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو نے جیسے رمضان کو آراستہ کر دیا، جنت کو آراستہ کر دیا، باغ و بہار بنا دیا، مولا اس دنیا کو بھی باغ و بہار بنا دے، اس وبا کو ختم فرما دے، اس بلا کو دور فرما دے، اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ اپنے قہار کے فیصلے کو واپس لے لے، اپنے غضب کے فیصلے کو واپس لے لے۔ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے، تجھے تیری صفت کرم کا واسطہ ہے، تجھے صفت عفو کا واسطہ ہے، تجھے تیری صفت مغفرت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ لاکھوں لاکھوں لاشیں پڑی ہوئی ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ مولا بس ہو گیا، اب آپ امتحان نہ لیجئے، ہم نے تیرے طاقت کو دیکھ لیا، ہم نے تیری قوت کو دیکھ لیا۔ مولا کریم اس بلا کو دور فرما دے، اس وبا کو دور فرما دے، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ امن و امان قائم فرما دے۔ تجھے رمضان کا واسطہ، تجھے روزوں کا واسطہ، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اس بلا اور وبا کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ الہ العالمین جو زندہ ہے اور ایریا رگڑ رہے ہاسپٹلوں میں، اپنے مکانوں میں، اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت و صحت، توانائی و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کتنے منحوس بن چکے ہیں کہ وہ مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئی۔ اے اللہ وہ مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئی۔ اے اللہ وہ تلاوت قرآن کا ذوق ختم ہو گیا۔ صحیح فرمایا تیرے حبیب نے، صحیح فرمایا کہ جب تم اچھے حالات میں رب کو یاد نہیں کرو گے تو برے حالات میں تم چاہو گے تب بھی مولا تمہیں یاد کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ آج ہم پر ایسے حالات آ چکے ہیں کہ الہ العالمین ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے۔ اللہ دوبارہ مسجدوں کو آباد فرما دے، اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، 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 مسجدوں کو آباد فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین، رشتہ دار، اقارب سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، ہماری اولادوں کو دین کی داعی بنا۔ اللہ ہماری نسلوں میں دین کے علماء و صلحاء پیدا فرما۔ اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔